فاطمہ الزہرا آئی، کہا میں طلب کیا کروں؟ کہا لا اغنی عنک من اللہ، مجھ سے کچھ بھی نہیں، خدا سے مانگ، مجھے جو دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں، تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، تو میں نے تمہیں جنت دے دیا اور تو جنت کی سردار ہے اب۔ تو ایک کھائی ہز لڑ چھو ونان رٹت پچھو دینس من زانان دستگیر صبح ہسا وون پنس فرزندس کھائی سنی لڑ سکمس منگ او نادان سے کیا چھے کھائی لڑ یہ سامس آئی تھی مز بوسا 118 خطاب غوث اعظم کے لکھے ہیں، الحمدللہ اس حقیر فقیر کو یہ ساری زبانی یاد ہے۔ یوسف فرزند اوس دستگیر صبن سوس مقامی قطبیت اس پہ فویز تاس اوس دون جہانن حکمرانی حاصل۔ دستگیر صبن دبرس اے عبدالرزاق، اب میں نے آپ کو اتنا عطا کیا جو میرے دائرہ اختیار میں تھا، اب مجھ سے نہ مانگنا، اس سے آگے میرے دائرہ اختیار میں نہیں، طلب پڑے گی تو خدا سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ یم تیز دنیا مز آواز سے دیوان ندہچ آواز، یمن سے 12 قسم اب سارے 12 قسمیں تو ادھر بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان میں ندا ہے، ان میں طلب ہے، ان میں مدد طلبی ہے، آتمن شو پکار آلو دن، آتمن شو مخاطب کرن، یا آتمن شو اشتغاث، استمداد، استفاد، یم ساری چیز رلاوان چھ اکوٹ تو یس یہ سمبرن چھ گسان اکوٹ جماعتن جم گسان، یم ساری چیز چھ بندن ہی نکل۔ بولیے کیا؟ حسب اختیار، حسب طاعت، حسب طاقت، یہ بندوں کے لیے۔ پھر اس کے دائرے سے جب ہم باہر آتے ہیں تو ایک چیز ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں، کیا؟ اسی سے تدعو ہے، اسی سے یدعو ہے، اسی سے مدعی ہے، جسے ہم دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جس کو ہم دعوت بھی کہتے ہیں لفظ ہی ہے، اسی سے اس کا جو مصدر خاکی ہے وہ حقیقی معنوں میں دعا ہے۔ دعا مانگنا، پکارنا، پکارنا اس حیثیت میں الگ ہے اور مانگنا طلب کرنا اس حیثیت میں الگ ہے۔ اگر یہ بحثیت دعا طلب اور مانگنا خدا کے سوا عبادت سمجھ کے کسی ایک بھی انسان، فرشتے، ولی، کسی سے بھی طلب کیا جائے بنی تھی عبادت، بنی تھی دعا، تو پھر یہ کفر ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک، بعض عرفاء، بعض مفسرین فقہا کے نزدیک پھر تو یہ حرام ہے۔ لیکن جب یہ دعا نہ رہے، طلب رہے، استمداد رہے، استغاثہ رہے، مدد طلبی رہے، تو یہ خاص خدا کے لیے نہیں رہتی، یہ شیعی خدا کے لیے نہیں پھر ہے۔ یہ تو ہم ایک دوسرے سے بھی دائرے اختیار میں رہ کر ایک دوسرے سے طلب کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ عزیز محترم حضرت صاحب تشریف تھویت، یعنی غلام رسول صاحب سے تشریف تھویت، اللہ تعالیٰ تھوین عمری منز کرن زیادہ اضافہ، تو یہ مسنس دائرہ اختیارس من چھو، یہ 10,000 روپین ہن مالک، یعنی ام سندس ملکیتس من چھے 10,000 روپیہ، میں پہ ضرورت، میں پہ حاجت، اب سیدھی سی بات ہے، بدب پروردگارس میں سوچ 10,000 روپیہ، یہ تو عجیب لگ رہا ہے، ضرورت پڑی مجھے تو میں نے ضرورت کے لیے ضرورت طلبی استمداد طلب کیا، تو میں گوز غلام رسول صاحبس نش میں نے 10,000 ضرورت، ام دو میں 2,500 کول 8,000 4,000 6,000 9,000 ایون 10,000 سے اگر بھی دیت، ام دیت میں درو حاجت، مر اگر میں یہ حاجت اس 3,000 یا 5,000 ہند، اما لگو 10,000 پت چھو عاجز ام سندس اختیارس من چھنی، میں سو نفر طلب کرن یمس نشن اختیار آسن، یہ تو دنیاوی اختیار ہو گیا، اس میں ہم ہر کسی سے مانگتے ہیں، کوئی بھی شاید
وہ اگر ذریعے شفا ڈاکٹر کے پاس دوائی بھی ہو، ہم بھی حد اختیار جس ڈاکٹر کے پاس بڑا اختیار ہے، دائرے علم اس کا وسیع ہے، تو ہر چیز سے استفادہ تفاوت ہے، جتنا ہم آگے بڑھیں گے اتنا ہم طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن شرر غلام رسول صاحب کا اختیار ختم ہو جائے اور تمام انسانوں کا اختیار ختم ہو جائے، ولیوں کا اختیار ختم ہو جائے، نبیوں کا اختیار ختم ہو جائے اور سارا احتیاج لازم آ جائے اور حضور علیہ السلام کا اختیار بھی ختم ہو جائے، وہ دائرے اختیار جب ختم ہو جائے تو میرے خدا پھر اختیار طلبی کس سے کی جائے؟ رب فرماتا ہے جب بندوں سے دائرے طلب اور اختیارات ختم ہو جائے، برہم نہ ہو جانا، مصطفیٰ کے خدا کی طرف آ جانا، نبی کے خدا کی طرف آ جانا۔ اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ پانچتران ساسن لکن تریشن ضرورت پہ تو حضور علیہ السلام نے دعا نہ کی، سب سے کہا برتنیں لے آؤ، برتنیں وہ لے آئے۔ حدیث معروف ہے، سیاست میں 4 جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑے سے پانی سے اپنے مبارک ہاتھ کو تر کیا، پھر فرمایا برتنیں لے آؤ، لائنیں لگ گئی۔ ایک حدیث میں 3500، ایک حدیث میں 40,000 کے قریب لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے یوں کر کے مبارک ہاتھ کو جب اٹھایا تو 5 انگشت مبارک سے 5 دریا نمودار ہو گئے۔ وہ طلب پانی نہیں مانگی گئی۔ آپ کہو گے کیوں؟ دائرے اختیار میں تھا۔ کس میں؟ دائرے اختیار میں تھا۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت جابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض غریبی نقشن بسان کیا مجھے قرض دارو گھر کورمت بڑ عجیب کیفیت، فرمو سیم وری خضر کر سری جمع، قرض دارن کر آلو بد دمو تو قرض نک وٲلِتھ۔ تشریف و نبی علیہ السلام آپ تروک دہانی مبارکس من کلی مبارک کرک، کلکس تلک آب تلک، مستعمل شد آب استعمال کرمت آب یہ تروک کت پہ خضر ڈیرس پہ تروا صادر شریف لگک لب برن تو لگک حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرض دارن دیون، سری قرض دار وت نک مگر خضر ڈیرس اس نے چھنیومت، دعا نہ کی۔ کیوں؟ دائرے اختیار میں تھا۔ فاطمہ الزہرا آئی، کہا میں طلب کیا کروں؟ کہا لا اغنی عنک من اللہ، مجھ سے کچھ بھی نہیں، خدا سے مانگ، مجھے جو دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں، تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، تو میں نے تمہیں جنت دے دیا اور تو جنت کی سردار ہے اب۔ یعنی تمام عبادات محصل چھو جنت آسان، اسے نماز پڑھا، روز تھاوا، زکاة دیوا، اس کا ملیم بدل نبی چھو جنت تلان دپان پنی کوری ژٕ یتھ سردار۔ اب سمجھنا ژٕ یتھ وہیں منگزن میں وہیں یہ ٹائم مجید آشی مانگن، وہ میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے، وہ خدا سے مانگنا۔ یہ پتن تو ایک کھائی ہز لڑ چھو ونان رٹت پچھو دینس من زانان دستگیر صبح سون پنس فرزندس کھائی سنی لڑ سکمس مانگ۔ او نادان سے کیا چھے کھائی لڑ یہ سامس آئی تائم منز بوسا 118 خطاب غوث اعظم کے لکھے ہیں۔ الحمدللہ اس حقیر فقیر کو یہ ساری زبانی یاد ہے، لیکن آپ میں سے جو کھائی لڑ یہ تو آئی بوز یوسف فرزند و دستگیر صبن سوس مقامی قطبیت اس پر پھوئیز تاس اوس دون جہانن حکمرانی حاصل۔ دستگیر صبن دبرس اے عبدالرزاق، اب میں نے آپ کو اتنا عطا کیا جو میرے دائرے اختیار میں تھا، اب مجھ سے نہ مانگنا، اس سے آگے میرے دائرے اختیار میں نہیں، طلب پڑے گی تو خدا سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ مطلب دوسرا مت نکالو حدیث کا، وہ نبی کچھ نہ دینے والے ہوتے نوز باللہ تو قیامت کو یہ نا اخلص 3,999 تزار پر کرنے خطر، یہ تھوڑی ہوتا ہے ایسا۔ ایک اختیار میں ہے، یہ مقدم صاحب نے اختیار اسمد پروردگارن دیت۔ امام غزالی فرمان بعد از وفات تچو ولی تتھی مدد کران یوت سے زندگی مز، بلکہ حضرت یہ اللہ اکبر امام قسطلینی فرمان تیم خود زیادہ
اب جو دائرے اختیار میں نہیں اس کے لیے استغاثہ نہیں، طلب ہے، دعا ہے. اس لیے ہم نے کہا دعا صرف کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ اب کوئی اعتراض یہ کرے کہ اس نعت پرن اکثر لوگ چھنا پرن لوگ مطلب سون شیوش نعت اس استغاثہ کرن حضورن تئیں اردو پر سے بڑھ عرف عامس من عام مجرم ہو جہاں برکھا میں شرم برم رکھنا رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا اے سبز گنبد والے منظور دعا جب وقت نزا آئے دیدار طلعت الوقت السری جب وقت نزا آئے بے قبر اندھیری میں جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کر جب وقت نظر آئے دیدار اسے کہتے ہیں دائرہ اختیار. یہ دعا بنے تھے، یہ ناز بنے تھے، دعا نہیں ہے. یہ ہم اتنا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے میرے قبر میں آنے کے لیے، اور جب میں اندھیرے قبر میں کانپتا رہوں گا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. میری قبر بھی تیرے دائرے اختیار کی مٹھی میں ہے، آ کر اسے روشن کر لینا. پھر یہاں تک ہم کہتے ہیں میں رسوائے زمانہ ہوں میں شرم برم رکھنا یقینی طور بنحص ات قابل کہ خدا بخشی میں رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا نظر ارزم سے پنشی دام نشتل یا رسول اللہ. سیدھی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے ہم حضور سے وہ طلب کر رہے ہیں یہ میوک پروردگارن تمس اختیار چھو دزمت. تھود وقت چکز کتاب شئی پتا تل کانچ کتاب یات مز اشا کات منگان یس نبیس دیر اختیار نیبر آس یس صرف پروردگار اس دعا کی نیت اس منگنی حکم چھو نبی علیہ السلام فرمو. کوئی مثال دائر وسیع تر چھو گژھان ییٚلہِ ییٚتٮ۪ن یہِ دائر سوڑان چھُ نہ چھُ استمداد روزان نہ چھُ استغاثہ روزان، یہ چھُ دعا بنان.